یا رسول اللہ وسلم علیک یا۔ جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، اور جو سجاتے ہیں درود و سلام کی محفل رب کعبہ کی قسم وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ تب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ و کمالہ و قالہ و حالہ و صحبہ و آلہ و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، خادم و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے یہ مقدس مہینہ رجب شریف کا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج شریف عطا فرمایا۔ میلاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا نام ہے، اور معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا نام ہے۔ تو آج انشاءاللہ حضور کے جانے کا ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ لفظ معراج کا معنی عروج ہے۔ عروج کے معنی ہے اوپر چڑھنا، بلندی پر جانا، یعنی معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، کیونکہ آپ ایک نورانی سیڑھی کے ذریعے آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے۔ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ جب میں مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت سے فارغ ہوا، ثم عرج بی الی السماء، پھر مجھے آسمانوں کی طرف اوپر اٹھا لیا گیا۔ اگرچہ عروج تو مسجد اقصی کے بعد شروع ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے عرفی طور پر ان سارے مرحلوں کو معراج کا نام دیا جاتا ہے۔ الحقیقۃ النبیہ شرح طریقہ محمدیہ میں خطبہ شام امام عبد الغنی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ نابلسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سیڑھیوں کے ذریعے معراج ہوا۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا معراج بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میں مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف جانے لگا تو مجھے نور کی سیڑھی پیش کی گئی، میں اس سیڑھی کے ذریعے اوپر چڑھتا گیا۔ امام عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 10 نورانی سیڑھیاں تیار کی گئی۔ آسمان 7 ہے، ہر آسمان ایک ایک سیڑھی کے ذریعے طے ہوا، تو 7 آسمان کی 7 سیڑھیاں ہوئی۔ 8ویں سیڑھی سدرہ سے عرش تک، 9ویں سیڑھی عرش سے مستوی تک، اور 10ویں سیڑھی مستوی سے لامکان تک۔ غرض کے 10 نورانی سیڑھیوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرواز فرمائی۔ حضرات اکرامی توجہ چاہوں گا، اس زمین کے اوپر اور نیچے خدا کی لاتعداد مخلوق موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی حد کا کسی کو علم نہیں۔ اگر بلندی کی طرف چلے تو اس زمین کے اوپر فضا ہے، اس زمین کے اوپر ہوا ہے، اس زمین کے اوپر جواد سما ہے، اس زمین کے اوپر ہوا کا کرہ ہے، اس زمین کے اوپر خلا ہے، اور اس سے آگے پھر جا کر آسمان ہے۔ ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے۔ پھر اسی طرح 7 آسمان ہیں، آسمانوں میں نظام شمسی ہے، اور وہ 8 سیارے یعنی 8 پلینٹ جو سورج کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ باقی ستاروں کی نسبت ہماری اس زمین کے سب سے زیادہ قریب جو ستارہ ہے اس کا نام سورج ہے۔ چونکہ یہ زمین کے بہت قریب ہے اس لیے ہمیں بہت بڑا نظر آتا ہے، ورنہ کئی اور ستارے اسٹار تو سورج سے بھی بہت دور ہیں، ان سے بہت بڑے ہیں، لیکن دور ہونے کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتے۔ اب سورج کا زمین سے کتنا فاصلہ ہے؟
علماء اکرام فرماتے ہیں کہ سورج سے زمین 14 کروڑ 96 لاکھ کلومیٹر دور ہے. سورج کی زمین سے 149.6 ملین کلومیٹر دور ہے. اب آپ اس کو سب سے زیادہ قریب سمجھ لو. اتنا قریب ہے سورج، مگر باقی ستارے زمین سے بہت دور ہیں، اور بعض تو 40 کروڑ کلومیٹر سے بھی زیادہ دور ہے، اور بعض تو 40 ملین کلومیٹر سے بھی زیادہ دور ہے، یعنی 3 گنا دور ہے. یہ سورج جو زمین کے سب سے زیادہ قریب ہے، اگر ممکن ہو، اگر پوسیبل ہو کہ سورج کی طرف کوئی راکٹ چھوڑا جا سکے اور وہ 800 کلومیٹر فی سیکنڈ اگر جائے تو اس کی رفتار ہو تو وہ 21 برس میں 21 ایئرس کے بعد جا کر سورج تک پہنچے گا. حالانکہ سورج سب سے زیادہ زمین کے قریب ستارہ ہے، مگر باقی جتنے پلینٹ ہیں وہ سورج کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی معراج کو دیکھو. آپ جب معراج کی رات اوپر تشریف لے گئے تو سورج آپ کے گرد بنا، حضور اس سے بھی آگے گزر گئے. جس سواری پر حضور سوار تھے اس کا نام براق ہے. براق کا مادہ برق ہے. برق کے معنی بجلی ہے، اور براق مبالغہ ہے، یعنی بجلیوں کا مجموعہ. اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی قدرتی بجلیوں کی سرعت اور تیز رفتاری کو اکٹھا کر کے براق بنایا. اور براق جو بجلیوں کا مجموعہ ہے وہ ہمارے نبی کے لیے سواری کے لیے بھیجا گیا. حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، ایک ہماری بجلی ہے جو پانی، ہوا، تیل، کوئلہ اور ہوا کے ذریعے پیدا ہوتی ہے. جو بجلی انسان کی تیار کی گئی ہے، یہ کتنی زبردست شے ہے اور اس کی رفتار کتنی تیز ہے. توجہ چاہوں گا، اس مائک میں بجلی ہے، میں ادھر بول رہا ہوں، اسپیکر اوپر لگے ہوئے ہیں، وہاں سے یہ آواز اسی وقت نکلتی ہے جب میں بولتا ہوں. 1 سیکنڈ بھی دیر نہیں لگتی. یہ ایک معمولی سی مثال ہے. یہ جو انسان کی پیدا کرتا بجلی ہے اس کی رفتار 1,86,000 مائل فی سیکنڈ ہے. یہ جو انسان کی پیدا کرتا بجلی ہے اس کی رفتار 186,000 مائل فی سیکنڈ ہے. اور جس بجلی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے وہ انسان کی پیدا کردہ نہیں، وہ خدا کی پیدا کی ہوئی بجلی ہے. ذرا سوچئے اس بجلی کی رفتار کیا ہوگی. اور اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. یہ جو آپ آسمان پر بجلی چمکتے دیکھتے ہیں اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یکاد البرق یخطف ابصارهم. اس آسمانی بجلی کی سرعت اور تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی ادھر چمکی، ابھی ادھر چمکی، کبھی مشرق میں، کبھی مغرب میں، یعنی 1 سیکنڈ کے اندر اندر پوری روئے زمین کا یہ احاطہ کر لیتی ہے. یہ خدائی بجلی ہے، یہ برق ہے. اور براق ان سب بجلیوں کے مجموعہ کا نام ہے. تھا براق نبی یا کہ نور نظر، تھا براق نبی یا کہ نور نظر، یہ گیا وہ گیا اور ہو گیا. تو حضرات گرامی، دنیا کی بجلی آسمانی بجلی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور آسمانی بجلی جس بجلی پر حضور سوار تھے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس بجلی کا نام براق تھا. توجہ چاہوں گا، سوچنے کی بات ہے. جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام بشروں کی طرح محض بشر سمجھتے ہیں، عام انسانوں کی طرح ایک انسان سمجھتے ہیں، وہ تو اس دنیاوی بجلی کی تار نہیں لا سکتے. اگر حضور بھی صرف بشر ہوتے تو بجلیوں کے مجموعہ پر سوار ہو کر کس طرح جاتے. بشر کی یہ طاقت نہیں. آپ دنیاوی بجلی کو ہاتھ لگائیں تو موت واقع ہو جاتی ہے. پھر خدائی بجلی، اللہ اللہ، مگر جو نبی خدائی بجلیوں کے مجموعہ پر قدم رکھے اور خدائی بجلیاں اس کی غلامی کرے تو پھر اس کا کیا مقام ہوگا. تو حضرات گرامی آپ سوچیں، یہ بشر کی رٹ لگانے والے حقیقت سے کتنے بے خبر ہیں. ان نادانوں کو کیا معلوم کہ عظمت نبوت کا کیا عالم ہے.
یہ تو انسان کی بنائی ہوئی بجلی کو نہیں چھو سکتے، اور میرے نبی خدا کی بنائی ہوئی بجلیوں پر سوار ہو گئے، اور خدا کی بجلیاں میرے نبی کی اطاعت اور غلامی کرتی ہے، اور حضور براق یعنی بجلیوں کے مجموعہ پر سوار ہو کر چلے۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا براق کتنا تیز رفتار تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا قدم جاتا تھا۔ ارے ہماری نظر کا یہ حال ہے کہ ہم اوپر نظر اٹھائے تو آسمان تک جا پہنچتی ہے، تو ذرا سوچے کہ براق کی نظر کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلندیوں پر جا رہے ہیں۔ سورج جو یہاں سے 149.6 ملین کلومیٹر دور ہے، وہ حضور کے راستے میں آیا، آپ آگے گزر گئے۔ 8 سیارے پلینٹ اسی طرح کے راستے میں آئے، اور آخری ستارہ جو زمین سے 40 ملین کلومیٹر سے بھی زیادہ دور ہے، وہ بھی حضور کے راستے کی گرد بنا، اور آگے حضور گزر گئے، یہاں تک کہ 7 آسمان طے ہوئے۔ 7 آسمان یوں طے کیے کہ جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، اور اوپر آگے گزر گئے، اس جنت کا مشاہدہ کیا جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ پھر ایک جنت نہیں دیکھی بلکہ 8 جنتیں دیکھی، پھر بھی آگے گزر گئے، یہاں تک کہ فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور آیا، وہاں فرشتوں کو امامت کروائی، ساری نوری فرشتے مقتدی بنے اور حضور نوریوں کا امام بنے۔ پھر نماز پڑھا کے فرشتوں سے آگے چلے گئے تو بیت المعمور بھی آپ کے گھر سے راہ بنا، آگے گئے تو سدرہ آیا، سدرۃ المنتہا یہ ایک بیری کے درخت کی مانند ہے، اور اس کی بلندی اتنا ہے کہ اس کی ایک شاخ اس درخت سے 700,000 مائل اونچی ہے، اور جہاں جبریل کا مقام ہے حضور اس سے بھی آگے چلے گئے، وہاں پر نفل ادا کیے، پھر اس سے بھی آگے گزر گئے۔ اب یہاں پہنچ کر جبریل نے معذرت کی، حضور اب آپ آگے جائیے، میں نہیں جا سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ اے جبریل تو آگے کیوں نہیں جاتا؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آگے میری مجال نہیں، آگے اللہ کی تجلیات ذاتیہ کا نزول ہو رہا ہے، وہاں کوئی نوری مخلوق جائے تو وہ جل جائے، اگر میں انگلی کے ایک نوک کے پورے کے برابر بھی گیا تو یا رسول اللہ میں جل جاؤں گا، لہذا میں نہیں جا سکتا۔ پھر جبریل رک گیا، حضور چل دیے۔ جبریل کا انجام ہے، حضور کا آغاز ہے، جبریل کی انتہا ہے، حضور کی ابتدا ہے، جبریل کا آخری قدم ہے، حضور کا پہلا قدم ہے، جبریل کی وہ ناز ہے، حضور کی بسم اللہ ہے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، میرے حضور کی بلندی اس کو سنو، اتنی بلندیوں پہ جا کر بھی جبریل، توجہ چاہوں گا، جو امام الملائکہ ہے، جبریل امام الملائکہ ہے، وہ ٹہل جاتا ہے، وہ رک جاتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نور صحیح، یا رسول اللہ میں نوریوں کا امام صحیح، مگر آگے میں بھی نہیں جاؤں گا۔ تو حضرات گرامی، آگے نہ بشر جا سکتا ہے، آگے نہ نور جا سکتا ہے، اور یہ جو نور کی حد سے بھی آگے گزر گیا، اس کو کیا کہوں؟ کیا اس کو صرف بشر کہو گے؟ اگر یہ صرف بشر تھا تو پھر خدا کی خدائی میں کوئی ایسا بشر تو دکھاؤ جو وہاں سے گیا۔ تو آپ کہیں گے کہ حضور نور تھے، میں کہتا ہوں کہ نوریوں کا امام جبریل ہے، وہ آگے جائے تو جل جائے، تو وہاں تو نور بھی نہیں جا سکتا۔ یہ جو بشر کی حد بھی سے آگے نکل گیا اور نور کی حد سے بھی آگے نکل گیا، یہ کون ہے؟ تو معلوم ہوا کہ وہاں سے آگے نہ کسی بشر کا کام ہے، وہاں سے آگے نہ کسی نور کا کام ہے، یہ حقیقت محمدیہ کی شان ہے۔ اب آگے کون گیا؟ حقیقت محمدیہ گئی، آگے ہمارے نبی کی حقیقت جا رہی ہے، اور یہ نادان لوگ تو اس جھگڑے میں پھنسے رہتے ہیں، کوئی بشر بشر کی رٹ لگاتا ہے، کوئی نور نور کی شور مچاتا ہے۔ نادانوں، یہ بشریت اور نورانیت تو میرے نبی کی قدموں کی دھول ہے، بشریت اور نورانیت کا مقام تو میرے نبی کے قدموں کی گرد ہے۔ ارے تم بشریت تک محدود سمجھتے ہو، تم نبی کو نورانیت
محدود سمجھتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ مقام مصطفیٰ ان عظمتوں سے بھی آگے ہے. اور معراج کی رات حضور نے بتا دیا کہ جہاں میں پہنچا ہوں وہاں نہ کوئی بشر جا سکتا ہے نہ کوئی نور جا سکتا ہے. ارے جبریل نور ہونے کے باوجود اس لیے نہیں گیا کہ اس کا نور صفاتی تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہونے کے باوجود اس لیے بھی آگے چلے گیا کہ اس کا نور ذاتی تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. حضرات گرامی توجہ چاہوں گا, بہت اہم مسئلہ بیان کر رہا ہوں, اس کا فرق کو سمجھیں. حضور نور ہے لیکن ہر نور سے آپ کی حقیقت بلند ہے, اور آپ کا نور ذاتی ہے. اور نور ذاتی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس نور کو بنایا وہ حضور تھے, اور آپ بغیر کسی واسطے کے, بغیر کسی ذریعے کے, بغیر کسی مادہ کے براہ راست اللہ کے نور کی پہلی تجلی سے بنے ہیں. یہ حضور کی نورانیت کا ایسا مقام ہے جو کسی اور نور کو نہیں ملا, کیونکہ سارے نور تو حضور سے بنے ہیں, اور حضور کا نور خدا سے بنا. ہر نور واسطے سے بنا, اور حضور کا نور بلا واسطہ بنا. یعنی اللہ کی پہلی تجلی بلا واسطہ حضور ہے. یہ ہے نور ذاتی کا معنی. تو معلوم ہوا کہ ہر نور محتاج ہے نور مصطفیٰ کا, ہر نور محتاج ہے نور مصطفیٰ کا, اور نور مصطفیٰ محتاج ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا. حضرات گرامی, جبریل نہیں جا سکا, جبریل کی پرواز ختم ہو گئی, حضور کی پرواز شروع ہو رہی ہے. جب آپ چلنے لگے تو جبریل پر شفقت آئی, اسے دلاسا دیتے ہوئے فرمایا کہ اے جبریل, کوئی مطالبہ ہو تو بتاؤ, میں اللہ کی بارگاہ سے منوا کر لے آؤں. حضرات گرامی, آپ نے یہ بات کیوں فرمائی توجہ چاہوں گا. اس لیے ارشاد فرمایا کہ اس کی حکمت یہ تھی کہ ذکر معراج سننے والے کہیں یہ نہ سمجھے کہ حضور معراج کی رات جبریل کے محتاج تھے, اور جبریل حضور کو لے گئے تھے. آپ نے جبریل سے اس کی حاجت اس لیے پوچھی تاکہ پتہ چلے کہ حضور جبریل کے محتاج نہیں, جبریل میرے حضور کے محتاج تھے. اور یہاں پر علماء اکرام ایک اور بات بھی بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے جبریل سے یہ کیوں فرمایا, اس کی کیا وجہ تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں پھینکے گئے تو فوراً جبریل آئے اور پوچھنے لگے کہ اے ابراہیم, اگر کوئی حاجت ہو میرے لائق تو بتاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, تیرے لائق کوئی حاجت نہیں. جبریل نے کہا وَأَمَّا إِلَىٰ رَبِّكَ, میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں, اور جبریل ابراہیم علیہ السلام میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تم نہیں جا سکتے. کوئی حاجت ہو تو بتاؤ, میں تمہاری حاجت کو وہاں پہنچاؤں. اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب حضور سدرا سے آگے چلنے لگے تو خیال آیا کہ ابراہیم علیہ السلام میرے جد امجد ہیں, ان پر جبریل علیہ السلام نے ایک احسان کیا تھا, کیوں نہ جبریل کے اس احسان کا بدلہ آج عطا کرتا جاؤں. پھر فرمایا کہ جبریل, تو نے میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا تھا کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں آپ نہیں جا سکتے, وہاں کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. اے جبریل ادھر دیکھو, میں مصطفیٰ ہوں, وہ میرے جد امجد تھے, آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا, کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. حضرات گرامی توجہ چاہوں گا, وہاں اگرچہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے تیری طرف کوئی حاجت نہیں, مگر یہاں جبریل پیکر حاجت بن گیا, ہاتھ جوڑ دیے, عرض کرنے لگا حضور بڑی حاجتیں ہیں, آپ میرے حاجت روا ہے. توجہ چاہوں گا, کون کہتا ہے کہ نبی حاجت روائی نہیں کرتا, کون کہتا ہے کہ نبی حاجت روائی نہیں کرتا. میری بات اگر نہیں مانتا تو جبریل کی بات کو مان لے. جبریل کہتا ہے حضور آپ میری حاجت روا ہے, حضور آپ میرے مشکل کشا ہے, حضور آپ میری ایک مشکل حل کرنا. حضور نے فرمایا اے جبریل کیا؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ, میں چاہتا ہوں کہ قیامت کا دن ہو, پل صراط بچھا ہو, نیچے دوزخ شعلے مار رہی ہو, اور جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے تو مجھے
جائے, مجھے یہ اجازت مل جائے کہ میں اپنے پر پل صراط پر بچھا دوں اور آپ کی امت میرے پروں پر قدم رکھ کے پل صراط سے گزر جائے. اللہ اکبر. حضرات گرامی توجہ چاہوں گا, کیا وجہ ہے کہ جبریل کو ہمارا اتنا درد ہے؟ وہ امت مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے اپنا پر بچھانا چاہتا ہے. کیا ہماری اس سے کوئی رشتہ داری ہے؟ نہ وہ ہماری جن سے ہے. ہم خاکی, وہ نوری. ہم درد والے, وہ درد سے پاک, وہ ہمدردی سے پاک. علماء کرام فرماتے ہیں کہ دراصل جبریل کو ہمارے ساتھ ہمدردی نہیں, بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کیونکہ حضور کو امت پیاری ہے, اس لیے حضور کی پیاری شے سے پیار کروں تاکہ حضور مجھ سے پیار کرے. دیکھو دنیا میں بھی یہ دستور ہے کہ اگر کسی کو راضی کرنا ہو تو پھر اس کو پیارے سے پیار کرتے ہیں, اس کے بچے کو چوم لیتے ہیں, یا اس بچے کے ہاتھ میں کوئی شے تحفہ دے دیتے ہیں تو ان کے ماں باپ خود بخود راضی ہو جاتے ہیں, یہ میرے بچوں سے پیار کرتا ہے, چلو اس سے بھی پیار کرو. جبریل علیہ السلام نے بھی سوچا کہ آج حضور کی پیاری شے سے میں پیار کروں تاکہ حضور بھی مجھ سے پیار کرے. تو یہ حضور کا پیار اور حضور کی شفقت لینے کا ایک طریقہ تھا, تو جبریل علیہ السلام نے وہاں پر استعمال کیا. تو حضرات گرامی, حضور کی پرواز شروع ہوئی, جبریل علیہ السلام دیکھتا ہی رہ گیا. ہوا یوں کہ جبریل کی نظر کو پتا نہ چلا کہ نبی کی گرد کدھر گئی. اور غور کریں, جبریل کی نظر نوری ہے اور ہماری نظر مادی ہے. ہم اوپر نظر کریں تو ہماری نظر آسمان تک جاتی ہے جو 500 سال کی راہ ہے. تو ذرا سوچے پھر جبریل کی نظریں کہاں پر جاتی ہوگی. جبریل کی نظریں تھک گئی اور حضور کی گرد کا پتہ نہ چلا کہ کدھر گئی. اب سدرا سے آگے کی بلندی سنو, جبریل کی نظر کو پتہ نہ چلا کہ گرد کہاں گئی, گرد کو پتہ نہ چلا کہ جوڑے کہاں گئے, جوڑے کو پتہ نہ چلا کہ قدم کہاں گئے, قدموں کو پتہ نہ چلا کہ جسم کہاں گیا, جسم کو پتہ نہ چلا کہ سر کہاں گیا, سر کو پتہ نہ چلا کہ نظر کہاں گئی, نظر کو پتہ نہ چلا کہ روح کہاں گئی, روح کو پتہ نہ چلا کہ محمد کہاں گئے. جبریل کی آنکھوں سے پوچھو, اے چشمے حقیقت بتا, جنہیں تو فرق پر دیکھا تھا سدرا سے بڑے کو کیا پایا. تو جبریل کہتا ہے سمجھ مجھے بھی نہیں آئی, ذرا بتاؤ تو صحیح. وہاں تو جبریل کو کوئی سمجھ نہیں آئی. اب اس 14ویں صدی کے ملا کو کس طرح سمجھ آ گیا کہ حضور ہمارے جیسا بشر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ اسلام, نعرہ اسلام, جشن معراج. حضرات گرامی, نادانوں, ارے اس کو تو جبریل نہیں سمجھ سکا یہ کون ہے, تمہیں کیسا سمجھ آ گیا. حضرات گرامی, حضور پرواز کرتے کرتے عرش کے قریب جا پہنچے. راہ میں پردے آئے, رف رف آیا, رف رف کی حد ختم ہو گئی. حضور آگے چلے گئے یہاں تک کہ 70,000 پردے آئے چاندی کے. ہر پردے کے پیچھے 70,000 پردے, پھر 70,000 پردے سونے کے, پھر 70,000 پردے یاقوت کے, پھر 70,000 پردے علم کے. ہر پردے کے پیچھے 70,000 پردے, ہر پردے کے پیچھے پردے, پردے طے کرتے گئے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے, ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے, یہاں تک کہ حجاب عظمت آیا, سب سے عظمت والا پردہ جو عرش کے قریب ہے. حضور حجاب عظمت سے بھی آگے گزر گئے, گزرتے گئے یہاں تک کہ آگے پھر عرش کے پائے آئے. حضرات گرامی, 4 فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کے پائے تھامے ہوئے ہیں. وہ ہر وقت یہی پڑھتے رہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وہاں فرشتوں سے ملاقات ہوئی تو حضور آگے تشریف لے گئے اور عرش کے بالکل قریب جب پہنچے تو یہ کان میں آواز آئی, کس یا محمد فإن ربک یصلی, کس یا محمد فإن ربک یصلی. اے محمد ٹہل جا, تیرا رب صلاۃ پڑھتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ میں نے سوچا کہ رب کس کے لیے نماز پڑھتا ہے, اللہ تو نماز سے پاک ہے. تو فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی, هو الذی یصلی علیکم وملائکہ. محبوب تجھ پر تیرا رب اور اس کے فرشتے مل کر درود پڑھتے ہیں, تجھے سلامی دے
گرامی توجہ چاہوں گا، دنیا میں یہ دستور ہے کہ جب کوئی بادشاہ اپنی سرحد سے نکل کر دوسری سرحد میں قدم رکھتا ہے تو اگلی حکومت اس کا استقبال کرتی ہے، اسے سلامی دیتی ہے۔ قوم و مکان کی سرحد ختم ہو گئی تھی، آگے نہ مکان کی سرحد آنے لگی، تو خدا نے کہا محبوب ٹھہر جا، میں سلامی دے رہا ہوں، میں تجھ پر سلام بھیج رہا ہوں، یعنی اللہ درود بھیج رہا ہے۔ کس یا محمد فإن ربک یصلی، حضور فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ ابو بکر صدیق کی آواز ہے، صدیق اکبر کی آواز میں مجھے کہا گیا، شاید اس لیے کہ خلوت کے اوقات میں جب یار کو یار کی آواز آئے تو طبیعت بہل جاتی ہے، رب نے چاہا کہ اتنی دور آ کے کہیں محبوب گھبرا نہ جائے، اس کی یار کی آواز میں اس کو آواز دوں، تو وہ ابو بکر صدیق کی آواز سے مشابہ تھی۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ میں آگے چلا یہاں تک کہ عرش آ گیا۔ حضور نے جب عرش پر قدم رکھنے کا ارادہ کیا تو خیال آیا کہ جوڑے اتار دوں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے کلیم ہیں ان پر کوہ طور پر گئے تو حکم آیا اے موسیٰ فخلع علیک، اے موسیٰ اپنے جوڑے اتار دے۔ حضور نے سوچا اب میں عرش کے نور پر آیا ہوں اس لیے جوڑے اتار لوں۔ جب جوڑے اتارنے لگے تو آواز آئی محبوب جوڑے نہ اتارو، جوڑے سمیت آ جاؤ۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، جواب البحار علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ واقف الجواہر میں امام عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہ حضور نے جوڑے اتارنے کا ارادہ کیوں کیا اور اللہ نے جوڑے اتارنے سے منع کیوں کیا، وہ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضور عرش کے قریب پہنچے اور عرش پر قدم رکھنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی آواز آ رہی تھی ادنو منی ادنو منی ادنو منی، محبوب جلدی آ، محبوب جلدی آ، محبوب جلدی آ۔ تو حضور خدا کے قرب کے مقام میں اس قدر محبوب تھے کہ بشریت تاب نہ لا سکی، اگرچہ وہ حضور کی پاکیزہ بشریت تھی لیکن حضور کی بشریت بھی لامکان کے ان جلووں کے آگے گھبرا گئی، تو اب بشریت جگہ تلاش کرنے لگی کہ میں کہاں چھپوں۔ بشریت کو چھپنے کی جگہ حضور کے قدموں میں ملی تو بشریت سمیٹ کر حضور کے قدموں میں جوڑوں کے اندر آ کے چھپ گئی اور حضور کی ذات کو ذات خدا کے ساتھ ایسا قرب ہوا، ایسی لذت آئی، اس لذت اور محبوبیت میں خیال آیا کہ بشریت اتار کر نیچے پھینک دوں۔ قرب اور وصل کے یہ مزے جو آج آئے ہیں یہ کبھی نہیں آئے تھے، اور اس لطف میں یہی بشریت رکاوٹ تھی۔ جب حضور جوڑے اتارنے لگے تو جوڑوں کی بشریت چھپی ہوئی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتا تھا کہ اگر محبوب جوڑے اتارے گا تو بشریت اتر کر نیچے چلی جائے گی اور میرا محبوب صرف نور ہی نور رہ جائے گا اور گنہگار امت کی طرف واپس نہیں جائے گا۔ تو رب کو امت پر رحم آیا اور فرمایا کہ محبوب رہنے دے، تیرے جوڑے میں بشریت نے پناہ نہیں رکھی ہے۔ تو اللہ کی اگر جوڑے اتارے تو بشریت ہی اتر جائے گی، بشریت اتر گئی تو خالص نور رہ جائے گا، خالص نور رہ گیا تو اے محبوب تو ادھر ہی رہ جائے گا اور واپس مکہ مدینہ نہیں جا سکے گا، تو تیرے بغیر تیری امت کیا کرے گی؟ تو حضرات کرام اسی لیے رب نے فرمایا محبوب جوڑے سمیت آ جا، جوڑے ساتھ رہیں گے تو پھر تو واپس جائے گا۔ یہی تو ایک بشریت کی علامت جو قدموں میں رہ گئی تھی۔ اور امام عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور جوڑے بھی اتار دیتے، اگر حضور جوڑے بھی اتار دیتے تو اس رات حضور خالصتاً محض نور رہ جاتے اور محض نور رہ جاتے تو پھر واپس نہیں آ سکتے۔ یہاں پر کرم ہوا کہ آپ جوڑوں سمیٹ گئے تاکہ پھر واپس امت کے پاس تشریف لائے۔ حضرات گرامی مواہب الدنیا میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آپ نے عرش پر قدم رکھا تو عرش نے آپ کا دامن تھام لیا۔ حضور عرش کے آگے گئے
تو کلموں کی آواز سنی. 12 کلمے ہیں جو لکھتی ہے, ان سب میں بڑی قلم کا نام کلمہ تقدیر ہے, اور اس کی آواز سنی. پھر آگے چلے تو کرسی آئی. وسیع کرسی السماوات والارض, اس کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو گھیرا ہوا ہے. اس کرسی سے بھی آگے گئے, لوح قلم سے بھی آگے گئے. عرش تو گرد راہ بن کر نیچے رہ گیا. پھر آواز آئی خدا بول رہا ہے. پھر آواز آئی خدا بول رہا ہے, ادنو منی یا محمد, اے محمد قریب آ جا. ادنو منی یا احمد, اے احمد اور قریب آ جا. ادنو منی یا خیر البریہ, اے بہترین مخلوق ذرا میرے قریب آ جا. نثار جاؤں, یہ کیا ندا تھی, یہ کیا سما تھا, یہ کیا مزے تھے. حضرات گرامی حضور فرماتے ہیں اب نہ کوئی ساتھی ہے, اب نہ کوئی راہی ہے, نہ سنگ منزل ہے, نہ مرحلے ہیں, نہ جگہ ہے, نہ مسافت ہے, نہ حدود ہے, نہ قیود ہے, نہ ادھر نہ ادھر, نہ جہت نہ سمت. ہر قدم اٹھاتا ہوں تو آواز آتی ہے ادنو منی. ایک بار آواز آتی ہے ادنو منی تو میں قدم اٹھاتا ہوں تو آگے رکھتا ہوں, تو اس ایک قدم میں اتنا فاصلہ طے ہوتا ہے جتنا گھر سے لے کر وہاں تک آیا تھا. پھر آواز آتی ہے ادنو منی, پھر قدم اٹھا کر آگے رکھتا ہوں, جتنا فاصلہ پچھلے قدم میں طے ہوا تھا اتنا فاصلہ اگلے قدم میں طے ہو گیا. پھر آواز آئی ادنو منی, اور قریب آ. میں پھر قدم اٹھا کے آگے رکھتا ہوں, پھر جتنا فاصلہ گھر سے لے کر وہاں تک طے ہوا تھا اتنا ہی ہر قدم میں طے ہوتا تھا, یہاں تک کہ 1000 بار آواز آئی, 1000 بار آواز آئی, اور میں نے 1000 قدم اٹھائے. خدا جانے کہاں گئے اور کہاں جا رہے تھے. اللہ اللہ. حضرات گرامی, یہاں تک کہ ادنو منی کی منزل سے بھی آگے گئے. کہاں گئے؟ پہلے دنا, پھر دنا سے بھی آگے بڑھے. فتدلا, فتدلا سے بھی آگے بڑھے. فکانا کعبہ قوسین, کعبہ قوسین سے بھی آگے بڑھے. او ادنا, اللہ کہتا ہے اس سے بھی قریب آؤ, میرا محبوب اس سے بھی قریب آؤ. کتنا قریب آؤ؟ بہت اونچے گئے موسیٰ, بہت اونچے گئے موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے. بہت گئے اونچا موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے. چلے جو حضرت عیسیٰ تو چوتھے فلک تک پہنچے. نظر والوں ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو, نظر والوں ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو. چلے بیت الحرام سے اور خدا کے نور تک پہنچے. چلے بیت الحرام سے اور خدا کے نور تک پہنچے. حضرات گرامی حضور کی معراج کہاں تک ہوئی, کہاں گئے, کون بتا سکتا ہے؟ یہ ہمارے آقا کی معراج کی بلندیاں ہیں. جب اللہ خود فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ, پھر کون بتا سکتا ہے کہ حضور کی بلندیوں کا کیا کمال ہے. فرش والے تیرے شوکت کا علو کیا جانے, فرش والے تیرے شوکت کا علو کیا جانے. خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پھیرا تیرا, سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں وہ کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کی معراج سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا واجعلنی نورا وفی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا وفی لسانی نورا واجعل فی نفسی نورا واحزن لی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحت نورا. اللهم آتني نورا, اللهم آتني نورا, اللهم آتني نورا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفرني وترحمني وإذا أردت فتنة لقومي فتوفنا غير مفتون. وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شاہ صاحب مبارک.